بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کا میم کیا بتاتا ہے؟ محمد کو معراج ہوئی. اور عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے. اور معراج کا تیسرا حرف ہے را. را بتاتا ہے رات کو گئے تھے. اور چوتھا حرف ہے الف. یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور پانچواں حرف ہے جیم. یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. معراج کے 5 حروف میم عین را الف جیم، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں. میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی، عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے، را بتاتی ہے رات کو گئے تھے، الف بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے، اور جیم بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. یہ مانو میرے عزیزو، سنی اگر ہو تو یہ یقین رکھنا کہ میرے آقا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی. یہ جو ڈھکوسلے آتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ حضور خواب میں گئے تھے، روح پس کے ساتھ گئے تھے. نہیں، ماننا کہ میرے آقا جسم کے ساتھ گئے تھے. اگر وہ پوچھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جواب یہی کہنا، اگر تجھے اور مجھے سمجھ میں آ جاتا تو حضور کا معجزہ کہاں سے ہوتا. اگر سب سمجھ میں آ جاتا. لوگ کہتے ہیں سائنس کے حساب سے سمجھائیں. سائنس بھی نہیں سمجھ سکتی معجزے کو. سائنس کا بھی ادراک وہاں تک نہیں ہے. اگر سائنس بھی سمجھ سکتی تو پھر معجزے کی خصوصیت نہیں رہ جاتی. معجزہ وہ ہے جو دنیا میں اس کے مقابل میں کوئی نہیں کر سکتا، صرف نبی کر سکتا ہے. سائنس نبی نہیں ہے. ہاں، سائنس سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. پہلے تو یہ بھی انکار کرتے تھے کہ اتنا تیز سفر نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو سفر اتنا تیز ہوتا گیا کہ اب انسانوں کی عقل میں باتیں آنے لگ گئیں کہ ہاں یہ بھی پاسیبل ہے، یہ بھی پاسیبل ہے. پہلے اگر بولتے پچھلے دور میں 200 سال پہلے کہ میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے برطانیہ میں بات کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، تو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں کیسے بات کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں کوئی تعجب کی بات نہیں. بات کیا، دیکھ بھی سکتا ہے ویڈیو کال کر کے. یہ کوئی امپاسبل نہیں رہ گیا. زمانے کے ارتقاء، سائنس کی جدید ترقیات تمہیں سمجھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے، اور نہ ہی معجزے کے برابری کر سکتی ہیں. بعض لوگ حضور کے اس سفر معراج کو سائنس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ ہی غلط. ہمارے نبی پاک کے معجزے کو سمجھانے کے لیے ہمیں سائنس کی محتاجی نہیں ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سر جھکا لو اور تسلیم کر لو. اور نہیں ماننا ہے تو تمہیں زبردستی تھوڑی نہ ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا ہے تو جاؤ. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تمہیں جھکا کر کے منوایا جائے گا. تم کو اگر ماننا ہے، یہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی مسجدیں آج اندھیری ہیں، بات تو چھوڑو، ایتھیسٹ جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کا تو چھوڑو. بہت سے وہ ہیں جو مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے نبی کے ذکر سے بیچارے بد نصیب ہیں. ان کو تو چوں چرا میں ہے. ابھی بہت سارے سوال جواب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا معجزہ یہ معراج کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ سارے کام ہیں جو معجزہ کہلاتے ہیں، اور معجزہ عام انسانوں کی عقل میں نہیں آتا. تو جب یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو معراج کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ پورے معراج کا سفر تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے. تمہارے ایمان کا امتحان ہے. قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا. ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ معراج کا واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہر سال آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے. اور اس واقعے میں کوئی بھی پرانی بات یعنی پرانا پن نہیں آئے گا. جتنی بار سنیں گے ہر بار لذت نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، پرانا نہیں ہوتا.
لا الہ الا اللہ کلمہ کبھی پرانا ہوا ہے؟ تو پرانا لیکن لگتا نہیں پرانا. اتنے سارے لوگ کبھی آ کر امام صاحب سے یہ کہتے ہیں روز آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ نیا پڑھو. نہیں کہتے، سب وہی سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں. کیوں؟ یہ پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے. جتنی بار سنو گے لذت بڑھتی جائے گی. وہ دنیا کے ڈھکوسلے گانے ہیں جن کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی نئے ڈائلاگز آئیں گے، فلمیں آئیں گی، گانے آئیں گے، چند دن ان کی خوب دھوم دھام لوگ اپنی زبانوں پر جلا رہے ہوں گے، لیکن ایک جنریشن بھی ختم نہیں ہوتی کہ وہ گانے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو جاننے والا بھی اور ان کو یاد رکھنے والا بھی نہیں رہتا. لیکن قرآن کریم بھی یہ معجزہ ہے. میرے نبی کے تذکرے بھی ایسے معجزے ہیں، ہر آنے والا بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے اور سناتا بھی رہتا ہے، اور پرانا کبھی نہیں لگتا. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک کہانی آپ 2-3 بار سنو تو آپ کو اکتا ہٹائے گی. انسان کی طبیعت میں ایک کہانی اگر بار بار سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہر سال سنو، ارے صرف مزہ نہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کربلا کے واقعات جب جب سنتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، غم آ جاتا ہے. کیوں؟ حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے. یہ جتنی بھی ترقی کرتے جاؤ، دنیا جتنی بھی آگے بڑھ جائے، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. یہ ہر دور کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں. آج بھی اگر ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اگر ایک بار میں میرے نبی کے حسن کی بات کروں تو سب مچل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ نیا ہے، یہ سنا ضرور ہے آپ نے، لیکن پھر میں اگر کہوں تو مچل جائیں گے. ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی طبیعت میں روز دال چاول بھی کھانا پسند نہیں کرتا، روز گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا، ایک کپڑے پر بھی روز نہیں رہتا، اس کو ہر دن نیا چاہیے. لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ بندہ یہی کہے گا وہی سناؤ جو صحابہ سناتے تھے. نیا الگ سے مت لاؤ، وہی سناؤ جو نبی کے صحابہ کہتے تھے. ابھی میں آپ کو کہوں، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور رسول اللہ کے صحابی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی شعر ہے، آج بھی یاد ہے، لوگ جھومتے ہیں. کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے؟ میرے نبی کو دیکھ کر آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. توجہ، حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ارے حسان تم نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی اور خوبصورت؟ حسان بن ثابت نے کیا کہا اپنے شعر میں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو، مدینے میں آ گئے، اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے، تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو. حسان بن ثابت نے دوسرے ہی شعر میں کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اتنا ہی نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے عیبوں سے بے عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. حضور دنیا کے سارے پھول کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خار کہتے ہیں کانٹا. جو بھی پھول ہے خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن کانٹے ہوتے ہیں ساتھ میں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا پھول وہ ہے، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہاں حضور کو تشبیہ دی شمع سے، لیکن شمع جہاں بھی جلتی ہے نا، چراغ، اس کے آس پاس دھواں ہوتا ہے. دھواں جو ہے آدمی کو تھوڑا سا پریشان کرتا ہے. چراغ تو اچھا ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن دھواں پریشان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کی جو شمع ہے، حضور کو جو تشبیہ دی شمع سے، یہی وہ شمع ہے کہ دھواں یہاں نہیں ہے، جو آئے گا وہ دیکھتا ہی رہے گا. عزیزان گرامی وقار،
तज़किरा मुस्तफ़ा कभी पुराना नहीं होता। सफर मेराज भी कयामत तक पुराना नहीं होगा। मेरा खुद का सफर या आपका किसी का सफर 2-4 बार बयान कर दो, देखो लोग कहेंगे बस करो मौलाना, कितनी बार बोलते हो, कितनी बार बोलोगे, सुन तो लिया हमने। लेकिन नबी के सफर को कहो, आप कहेंगे और बोलो और बोलो। वजह क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने रूहों को लज्जत मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र में रखी है। हमारे जहन और हमारे कुलूब की लज्जत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र में रखी है। और इसीलिए मेरे आका के जिक्र से कभी कोई परेशान नहीं होता। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र के लोग, इजिप्ट के, अरबी पैदाइशी अरबी है, मादरी जुबान अरबी है। हमारे उस्ताद मौलूद की महफिल करते थे हर जुमा को, हम भी जाते थे। और जब उनकी महफिल ख़त्म होती, हम हिंदुस्तानी तलबा जो पढ़ने के लिए वहाँ थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, इंडोनेशी, मालयशी, सब सारे लोग आते थे। मौलूद की महफिल अरबी में होती, और जब महफिल ख़त्म हो जाती तो वो शेख ये कहते कि इंडियन स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पर, हिंदुस्तानी तलबा कौन है? हम खड़े होते, कहते वो पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम पढ़ते थे, पूरा सलाम पढ़ लेते थे, वो खड़े झूमते रहते थे। उनको समझ में कुछ नहीं आता, अरबी लोग हैं, अरबी लोग हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम हम पढ़ करके आते। एक दिन मैंने पूछा था, उस्ताद जी आपको समझ में आता है ये कि ये पूरा सलाम जो हम लोग पढ़ते हैं आप क्यों बार बार कहते हैं? उन्होंने कहा इश्क के लिए समझ की जरूरत नहीं होती। जिस जुबान में बंदा आशिक होता है वो पूरी दुनिया को कायल करके रहता है, पूरी दुनिया को कायल करके रहता है। मेरे अजीजों, एक वाक़या भी मुझे याद आता है। मुंबई की सरजमीन पर केरला के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 93 में। आप इधर मुतवज्जो रहे, महफिल इस तरफ रहे। केरला की जुबान तो आप जानते हैं मलयालम, वो ऐसे बाउंस जाएगी कि आपको समझ में ना आए। मलयालम, हम हैं हिंदुस्तान में लेकिन इतनी कड़क जुबान है कि जल्दी लोगों के समझ में नहीं आती। लगता है यहां ट्रस्टी ज्यादा हैं बिठाने वाले। बहरहाल एक आदमी काफी है बिठाने के लिए, बाकी सारे लोग खुद बैठ जाएंगे, बच्चे तो नहीं है। आप तवज्जो रखें, महफिल को डिस्टर्ब ना करें। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं बात कह कर के आगे बढ़ जाता हूँ। बड़े आलिम दीन थे 93 में। मैंने अपने बड़ों से सुना कि वो आए और स्टेज लगा और मलयालम में वो बयान करते। उनका जो जज्बाती बयान था लोगों में मशहूर था। मैं नाम नहीं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रांसलेटर साथ में खड़ा रहता था। वो मलयालम में बोले, उसके बाद ये ट्रांसलेट करे, फिर वो बोले, फिर ये ट्रांसलेट। हैरत की बात है, हैरत की बात है। मुंबई के इलाके के वो महफिल आज भी लोगों के जहन में है। लोगों ने ट्रांसलेटर से कहा तू बैठ जा, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, उनको उन्हीं की जुबान में बयान करने दो, इसलिए कि वो जो इश्क की बात कर रहे हैं समझ तो कुछ नहीं आता, उनके जज्बात देख करके दिल में मचल होती है। बहुत सारी जगहों पर बॉडी लैंग्वेज ही इश्क फैलाती है। बहरहाल हमारी गुफ्तगू इधर उधर ना जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हुजूर का तज़किरा कभी पुराना नहीं होता और कभी उसको ट्रांसलेट की भी ज्यादा जरूरत नहीं आती। आप सोचो, अफ्रीका में इस्लाम आया कैसे, यूरोप में इस्लाम आया कैसे? इनकी जुबानें अरबी नहीं थी और रसूलुल्लाह के सहाबा के दौर में ईमान आया है, इस्लाम आया है। सहाबा जो मदीने से निकले थे, अफ्रीका के जंगलों का सफर किए। बर्बर कौम जो दुनिया में जुल्म में मशहूर थी, इंसानों को काट खाने वाले लोग थे, अफ्रीका में जंगल में रहने वाले लोग जो कपड़े तक नहीं पहनते, उनके दरमियान भी सहाबा ने इस्लाम की तबलीग फरमाई। यूरोप के बाशिंदों में इस्लाम गया कहां से? सहाबा की जुबान से। हिंदुस्तान में भी इस्लाम पहले आया है तो सहाबा इकराम यहां पर भी आए, हिंदुस्तान में आए। जुबानें बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इस्लाम फैला कैसे? एक बात याद रखो, हुजूर के इश्क के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को ऐसा मुसख्खर कर दिया है। अरे बेजुबान भी हो तो मेरे नबी की मोहब्बत फैला के जाता है।
گونگا بھی عاشق رسول ہو تو اس کے چلنے پھرنے سے اللہ تعالیٰ خوشبوئیں پھیلا دیتا ہے. بات ہے میرے نبی کے تذکرے میں اللہ نے وہ جمال وہ کمال رکھا ہے. آج دنیا بھی ہمیں دیکھنے آتی ہے تو اسی جمال اور اسی کمال کی نسبت کا اثر ہے, باقی کچھ نہیں. ہم اپنے گھر کے قصے بیان کرنے لگیں تو کون سننے والا ہے؟ نبی کی بات کرتے ہیں اس لیے مجمع امڑ کر کے آتا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. اور اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کے بغیر کچھ عطا کرے ایسا ہوگا نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ذکر خدا کس کو کہا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, یہ ذکر ہے. ذکر کی محفلیں قائم ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, یعنی حضور کو چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو کہ ذکر خدا یہ ہے, اللہ کا ذکر یہ ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. سقر کہتے ہیں جہنم کو, کنجی چابی کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق ہے ہی نہیں ہے, یہ تو جہنم کی چابی ہے جو تو کر رہا ہے. ذکر خدا بھی وہی ہوگا جو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. ورنہ آج ہم سفر معراج پر ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. میں چند باتیں آپ کو ذہن قریب کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہم ہتھوڑا اسی وقت مارتے ہیں جب لوہا گرم ہو جائے. سنیے, سفر معراج کو نماز میں جو انکار کرتا ہے وہ انکار کرتا ہی رہ جائے گا. نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ اور نماز میں آتے ہیں, اور جیسے ہی آپ 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. قاعدہ آپ کے لیے قاعدہ ضروری ہے, بغیر قاعدے کے نماز بھی نہیں, اور اس میں اتحیات واجب ہے. تو جب پڑھتے ہیں آپ تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے, یہ پڑھتے ہیں اتحیات. پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, ہم اپنی طرف سے سیدنا کا استعمال کرتے ہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال 4 جملے ہیں پورے یہ اتحیات میں. اس کے بعد کا جو ہے وہ درود ہے. یہ 4 ہی جملے تو ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک جملہ, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا جملہ, والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تیسرا جملہ. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ جو کلمہ ہے یہ چوتھا ہے. 4 جملے ہیں اتحیات میں. اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی پورا معراج ہے. پورا معراج ہے یہ. کیا ہے یہ اتحیات کا بیک گراؤنڈ؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کی آیتیں نہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے, بہت لمبا سفر ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, نبیوں کی امامت, پھر آسمانوں کا سفر, سدرۃ المنتہا دیکھا, عرش و کرسی, لوح و قلم, جنت و دوزخ, پھر اللہ کے قرب میں گئے. جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا مرحبا, یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں. تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں, تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہیں, تمام بلندیاں اللہ کے لیے ہیں. یہ حمد ہے اللہ کی. کیا ہے یہ؟ حمد ہے. اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی. اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تم پر سلامتی ہو. اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں. پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر. اور اتنا ہی نہیں, یہاں ختم نہیں ہوا,
اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو. اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا ہے، کسی کو نہیں. لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلامتی ہو. علینا والسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کیا. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمت ہو اور میری گنہگار امت پر بھی تیرا سلام ہو. اللہ، ایک کنورسیشن ہے کس رات کا؟ آج کی رات کا. رسول اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا. اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر رسول اللہ نے عرض کیا مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. یہ کنورسیشن چل رہا تھا. حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی. یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے، سارے فرشتے سن رہے تھے. جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ہے یہ پورا واقعہ معراج. اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج ہے. ہر نماز میں تمہیں یاد کرو میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے گواہی دی تھی. یہ واقعہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی. میں بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیا؟ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے. یہی معراج کا واقعہ بتاتا ہے. معراج رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی انعام ہے. لیکن اس رات اللہ نے یہ بتایا جہاں محبوب نے میری تعریف کی، اے امتیوں یاد رکھو میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا. توجہ، جہاں رب کی تعریف نبی نے کی اللہ نے بتایا میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا. نبی نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے نبی کو سلام کیا. اسی لیے سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. سلام کے بغیر، ہاں جن کو درد ہے تکلیف ہے وہ رب کی سنت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. ہاں حضور پر سلام بھیجنے کا ذکر بھی کہاں سے؟ آج کی رات سے ہوا. آج کی رات سے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر کرو، اس کے انعامات کا ذکر کرو، لیکن ساتھ میں میرے نبی پاک کا ذکر کرو، تب تمہارا ذکر کمپلیٹ ہوگا. نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نبی کو سلام نہیں بھیجو گے. اور کچھ وہ خبیث ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آ جانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں، چھپی ہوئی ہیں کتابوں میں موجود ہیں. اور لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ اختلافات کیوں کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہماری یہ پیٹ کے اختلافات نہیں ہیں، ہماری جائیداد کے اختلافات نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی مسلمان بن کر کے بھی کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم اس کی دم پر پاؤں رکھیں گے اور اس کے خلاف ہم بیان کرتے رہیں گے زندگی بھر. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، ہم نے تو یہ طے کیا ہے یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. ہاں تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئے تو کیا ہم کھاتے پیتے رہ جائیں؟ ہاں ہم حلوہ پراٹھے اور بریانیوں پر رہ جائیں؟ میرے عزیزو حضور کی عزت پر بات آئے تو اس کا دفاع کرنا ہر مومن کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے. یہاں ماں کی گالی پر برداشت نہیں کرتا،
یہاں باپ کی گالی پر بندہ برداشت نہیں کرتا، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. اور جس نبی نے رو رو کر ہر رات ہماری بخشش کی دعا کی، اس کی عزت پر سوال آئے تو کیا ہم مصلحت اور حکمت کی چادر میں چھپ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. موت آنی ہے تو آ کر رہے گی. جب تمہاری ماں کی گالی کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے ہو تو کیا ڈر نہیں ہوتا؟ اس وقت نہیں ڈرتے. باپ کو کسی نے کوسا گالی دیا تو سیدھے گلی میں نکل آئے، اور اس وقت نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، کیس ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا. اور نبی پاک کی عزت پر بات آئے، بار اگر جواب دینے کی بات آئے، ہزار طرح کی باتیں آتی ہیں. ماحول خراب ہے، حکومت اس کی ہے، اس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں. ایک بات یاد رکھو، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ماحول ویسا ہی ہے، کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے کبھی ماحول اچھا ہوا ہی نہیں، ہر زمانہ ایسا ہی رہا ہے. کبھی کوئی ہلاکو آیا، کبھی کوئی چنگیز آیا، کبھی کوئی یزید آیا. ہر زمانہ ایسے یزیدیوں سے بھرتا رہا ہے. لیکن جو اہل حق ہیں انہی حالات میں اپنے نبی کا تذکرہ کر کے جاتے رہے. یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام کیا ہوگا. ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر بار، ہمارے آس پاس، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کیا ہونے والا، ہمیں سب پتہ ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے ہم نے اوکھلی میں سر رکھا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے. لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ مٹائے گا کوئی بھی اگر ہماری ہستی کو. اس نام پاک پر یقین ہے کہ کربلا کی طرح ہزاروں سال نام اللہ زندہ رکھتا ہے، ہزاروں سال زندہ رکھتا ہے. میرے عزیزو، اس میں چون چرا اور بغلیں جھانکنے کی بات نہیں ہے. لوگوں کو آج بھی یہ ہے، میاں میں کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی نڈر بات کرنے والا. لوگوں نے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ بے خوف نڈر ہو کر بات کرتے ہیں. میاں یہ ہر مومن کا حق ہے، بے خوف ہو کر کے جینا ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے. بزدلوں کا یہاں کیا مقام، بزدلوں کی کیا جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اسے سب سے پہلا یہ یقین ہوگا کہ اس روئے زمین پر میں سب سے سچے دین پر قائم ہوں. مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں کہ ٹوپی چھپانا پڑے، داڑھی چھلانا پڑے اور سیکولر بن کر کے گھومنا پڑے، کوئی پہچان نہ لے. نہیں، روئے زمین پر جی رہا ہے تو میرے نبی کی نسبت پر فخر کے ساتھ جیے، فخر کے ساتھ جیے. اس نبی سے بہتر چہرہ کسی کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. اس نبی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے. ہمارا یہ یقین ہے. دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، تم نبی کی سنت پر کیوں شرم حیا کرو گے؟ آج دنیا چوڑیاں، بالیاں، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی میں کیا شرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس بات کی شرم ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا، معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے. سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں. نبی آخر الزمان سرور لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے. آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے، آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے. یہ 27ویں رات کو بلایا گیا. ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا. آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا. حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا. لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے. حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی. اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل
ملال میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے, دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے. ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے, اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا, آنے مت دینا, میں آج آرام کروں گا. غم سے دل بوجھل ہے, کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا. اور دنیا کا دستور یہ ہے, ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں, ٹینشن میں چلے جائیں, تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں سمندر کے کنارے, کسی باغیچے میں, کسی ہل سٹیشن پر, کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں. تفریح کرنے کے لیے جائیں, دل کو ہلکا کرنے کے لیے. انسانوں کا یہ مزاج ہے جب غمگین ہوتے ہیں. اور محبوب خدا جب غمگین تھا, اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا, تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں, سمندر کے کنارے جائیں, اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے. رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا جبرائیل جاؤ, میرا محبوب غمگین ہے. دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں, میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں. آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو, جنت کے باغات دکھائے جائیں غم ہلکا کرنے کے لیے, اور جنت کے باغات دکھائے جائیں, عرش و کرسی دکھائی جائے, سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں, فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں, انبیاء کی امامت دکھائی جائے, اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھائے جائیں. اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا, سارے حجابات ہٹا دیے جائیں, میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں. آج یہ خصوصیت تھی, میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا, میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا تھا. رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا. دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے, مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے. اور ایک بات بڑی خاص, مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے, کیا پیاری بات ہے. یہ جو واقعہ معراج ہے نا, واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان, سبحان, سبحان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب پاکی بیان کی جائے. آپ کوئی بڑا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں, تھوڑی دیر میں رکوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان پر آیا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعریف نہیں ہے, تعریف اللہ کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اتنی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. بندہ خوشیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے, گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے. بچہ کچھ بولنے لگ جائے تو آپ خوشیوں میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں. اور کسی کی شادی میں خوبصورت نظر آنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ, کیا اچھے لگ رہے ہیں. دولہا کیا لگتا ہے؟ سبحان. کسی کو خوبصورت دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بھی کہتے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. اللہ بلند و بالا ہے جو اس شان کے ساتھ اس کو عطا کیا. بات ٹھیک ہے؟ بندے کسی تعجب کی بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں رکھو یہ بات, جب بھی کوئی بڑی بات دیکھیں تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے یہ بات؟ اب سنو, معراج کی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر سے اٹھائے گئے, جبرائیل امین آئے اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سفر پر آپ کو بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرم میں تھے. آپ کا سینہ چاک کیا گیا اوپر سے لے کر ناف تک, اور پھر دل مبارک کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا, پھر رکھا گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے, تجلیات بھر دی گئی ہیں, جو نور کی تجلیات آپ کو آگے کے سفر کے لیے طاقتور بنائیں گی. اب سفر ہو رہا ہے, لیکن ایک بات آپ بھی کہتے ہیں آج بھی, معراج کے سفر کا دولہا کون ہے؟ ہمارے نبی پاک کی ذات, مصطفیٰ کی ذات معراج کے سفر کی کیا ہے؟ وہ دولہا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟
ارے وہی تو دولہا ہے، حضور دولہا ہے، اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش بارات کی شکل میں مسجد اقصی میں انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ دولہا آ رہا ہے، دولہے کو دیکھنا ہے، سارے نبی پہلے سے انتظار میں ہے یہ بات۔ اور یہ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی رات، یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، دنیا کی شادیاں کیا خوشیاں دیں گی، جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو خوشیاں دی گئی، کیا خوشیاں دی گئی ہیں۔ ارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے، اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے، بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بڑے انبیاء، وہاں جو جلیل القدر پیغمبر تھے، سبوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے بھی بیان کی، خطبے بھی پڑھے، اور نبی پاک نے ان کی امامت کرائی۔ جو نماز تھی وہ نبیوں کی نماز تھی، جس کے امام میرے مصطفیٰ تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الہدا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج سننے کے لیے۔ اب جو پوائنٹ میں کہنے چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے گھر سے جیسے ہی کوئی دولہا بنتا ہے، بہت سارے کنوارے بھی ہوں گے، بنے، اللہ تعالیٰ جلدی ان کو شادی عطا کرے، کیونکہ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اچھی اور نیک اور صالح عورت کسی کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو آدھی دنیا مل گئی۔ ہاں، اگر بگڑے ہوئے ہے تو آدھی جہنم دنیا میں ہے اس کی۔ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں سب سے بہترین چیز عطا کر، وہ عورت عطا کر جو تیرے سے قریب کرے۔ خیر، شادی کی بات آئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، شادیوں کی جو خوشیاں ہیں، مجھے مثال بتانا ہے۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، گھوڑے پہ نہیں، گھوڑی پہ، رواج یہی ہے نا، چاہے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑی پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھتا ہے۔ دولہے کی ایک شان ہوتی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب تو یہاں ممبئی والے کہاں گھوڑی ڈھونڈیں گے، یہاں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں گے۔ ہے تو کوئی سواری میں بیٹھتا ہے، کوئی سواری میں بیٹھتا ہے، کیسے؟ سج دھج کر کے، تیار ہو کر کے، صحرا پہن کر کے بیٹھتا ہے، اور اس کو لے جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار، ارے ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ارے ان کی بلائیں اتار رہی ہوتی ہیں، صدقہ اتار رہی ہوتی ہیں۔ یہ جب شادی میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو جب دولہا پورا ٹوٹل ریڈی ہو جائے اور سواری پر بیٹھ جائے تو لوگوں کی زبان سے اس کو دیکھ کر کے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ اب سنو، یہ دولہا جب سواری پر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ، کیا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لیکن میرے آقا بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ دنیا کے دولہوں کی مثال ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی سفر پر جانے لگے، کون تھا گھر پر؟ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، لیکن جب اٹھایا گیا، جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور اس رات میرے آقا دولہا بنائے جا رہے ہیں، اور جنت سے پانی لایا گیا ہے، دھلا گیا ہے، کون سا لباس پہنایا گیا یہ وہ جانے، اور سواری کیا لائی گئی؟ براق کی سواری، جہاں تمہاری نظر جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے۔ یہ براق کی سواری کھڑی ہے، ارے نورانی سواری ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے کہا سوار ہو جائیں۔ میرے آقا بیٹھے ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جو دولہا کی رات ہوتی ہے، اور سجنے کی رات ہے، تیار ہونے کی رات ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت کم عمری میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں، سگی بہنیں نہیں، رشتہ داروں میں کوئی آس پاس نہیں۔ دولہا جب بھی یہاں پر اپنی بارات میں جا رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو کر کے اس کی بلائیں اتار رہے ہیں، صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نبی جا رہے ہیں، براق کی سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، لیکن براق پر جیسے ہی بیٹھے میرے رب نے پکارا۔ دنیا دولہوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی ہے، محبوب تو براق پر بیٹھا ہے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، میں کہوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ رب نے فرمایا کیا اس پورے واقعے کو؟ سبحان الذی۔ یہ بھی سبحان اللہ کس نے کہا؟ ارے ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی چیز کو دیکھ کر، محبوب کی شان وہ ہے کہ خود بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دولہے کی سواری کو دیکھ کر کس نے سبحان اللہ کہا؟
خود خالق کائنات نے، یہ ہے میرے نبی کی شان، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں تک شروعات ہے۔ اس کے بعد وہ سواری پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان خبیثوں کے لیے جو کہتے ہیں روح کے ساتھ سفر کیے تھے۔ ارے روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری آئی ہے اس لیے کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے، پوری رات بھی لگ جائے اس کا ایک حصہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ یہی تو کمال ہے اس معراج کے سفر کا، یہی تو کمال ہے کہ بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو سفر کرنے میں منٹ بھی نہ لگے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سفر میں منٹ بھی نہیں لگے اور ہمیں سننے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ کو میں جو زمینی حقیقت ہے، حضور جب گئے براق کی سواری لے کر، اور پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس۔ حضور کی زبان سے خود سنتے ہیں میرے آقا کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے اور براق کو وہاں پر ایک دیوار میں ایک پتھر تھا، اس پر جبرائیل امین نے انگلی اس طرح سے لگائی تو سوراخ ہو گیا اور اس میں براق کی رسی کو باندھ دیا۔ جانتے ہو بیت المقدس میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھلا۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء وہاں پر کھڑے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں یہی تھا سر کہ آیا ہو، یعنی ظاہر ہو جائے معنی اول و آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اسی لیے بیت المقدس میں لایا گیا کہ صف بستہ کھڑے تھے سارے وہاں پر، جو صف کے دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سارے نبی جو سلطنت کر کے گئے تھے وہ سب دست بستہ وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے میں سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ تو حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ آخر کا معنی ہو گیا۔ حضور کے آخر ہونے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ آخری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضور کو سب سے آگے بڑھایا۔ آدم بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، یوسف بھی پیچھے، زکریا بھی پیچھے، سلیمان بھی علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبی پیچھے، جو پہلے آئے وہ بھی پیچھے۔ تو سب سے آگے بڑھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے سب سے آخر میں اور بڑھے سب سے آگے۔ تو نماز پڑھانے کے بعد اعلان ہو گیا، دیکھ لو اس مصطفیٰ کی ذات کو، پیدا ہوا ہے آخر، امامت میں اول، امامت میں اول، یہی معنی ہے اول اور آخر کا، وہی ہے اول۔ ہاں سمجھ کے چلو، وہی ہے اول، ہاں آخر پیدا ہونے میں اور امامت کرنے میں اول۔ اب سنیے معراج کی رات کتنی دیر وہاں پر میرے آقا نے امامت کی، کتنی دیر نبیوں کے ساتھ ان کے قصیدے سنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ پھر اس کے آگے کا سفر ہے، پہلے آسمان پر تفصیل سے حدیثوں میں آپ بھی پڑھیے کبھی، انٹرنیٹ آپ خالی گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا۔ میرے آقا کے معراج کا سفر آتھینٹک علماء اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے آپ بھی پڑھیں کچھ۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میرے آقا وہاں گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا۔ یہ وہی نبی ہیں جو بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھ کے بھی گئے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہوتا ہے نا، سوال بھی ہے کہ وہاں تو نماز میں سب تھے، پھر آسمانوں پہ یہ کب آئے؟ میرے عزیزو وہی دولہا کی بات ہے۔ باراتی سارے حال میں تو ہوتے ہیں، لیکن دولہا کے ریٹرن ہونے سے پہلے گھر میں پہلے آ بھی جاتے ہیں۔ دولہا آئے گا اپنی شان کے مطابق، لیکن استقبال کرنے کے لیے کچھ تو پہلے آتے ہیں کہ آنے والے دولہے کا گھر پہ بھی تو استقبال ہو۔
تو یہ نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات، تیسرے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نبیوں سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے، 500 سال کا۔ آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے، میرے نبی نے سفر کر لیا۔ اور ساتویں آسمان کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لے کر، اور اس رات سنا کہ ملائے اعلیٰ فرشتوں نے قندیلیں روشن کرتی کہ نبی پاک آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، جنت سے مشالیں روشن کر دی جائیں، مشالیں روشن کر دی جائیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ قندیلیں یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ رات کے وقت مصطفیٰ آ رہے ہیں، رکھ دو، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھے ہیں، اور وہ حجابات میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ روشن ہو جائے۔ اتنا نور مصطفیٰ کے چہرے پر اللہ نے رکھا ہے کہ رات کی اندھیریوں میں مشالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرف جائیں روشنی ادھر چلی جائے۔ ارے میرے آقا مسکرا بھی دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری سوئی گر گئی تھی، حضور کے دانتوں کی چمک سے میں نے سوئی پا لی تھی۔ ارے سوئی دیکھنے کے لیے ہائی پاور کا لائٹ چاہیے، چھوٹے موٹے ڈم لائٹ پہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور میں حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں حضور کے چہرے سے میں نے دیکھ لیا، بلکہ یہ کہتی حضور کے دانت سے جو روشنی آ رہی تھی اس سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی تھی۔ ارے دانتوں کا یہ حال ہے تو چہرے پاک کا حال کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ، آج کی رات ہم طلب یہی کرتے ہیں، میں جھوم کر بیان بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں اور عطا کرنے پر آئیں۔ تو میرے عزیزو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب وہ عطا کرنے پر آئیں تو پھر یہ کہہ دیں کہ حجابات ہٹا دو، محمد کی زیارت تو بھی کر لے۔ بس ہم اسی طلب میں جھوم کر بیان بھی کرتے ہیں، میرے آقا کی عنایت ہو جائے، اور ہم دعا بھی یہ کر کے جاتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہو گئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنیوں کے لیے ہے، یہ صرف سنیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا چہرے مصطفیٰ میں وہ نور تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی تھی مدینے میں 14ویں کا چاند طلوع تھا، 14ویں کا چاند دیکھتے ہو پورے آوت آپ کے ساتھ، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند طلوع تھا، مسجد نبوی کے قریب گیا تو حضور اپنے حجرے سے لال جبہ پہن کر باہر نکلے تھے، سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پہ چمکتا ہوا میرے آقا کا چہرہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے یہ سوچنا تھا یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، چہرے پاک کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ بالآخر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فیصلہ کر کے بتا دیا چاند کو دیکھ کر کے، جس کی ترجمانی ایک شاعر یوں کرتا ہے، جابر بن سمرہ کی زبان یہ تھی ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ، ہاں چاند میں آج بھی داغ ہے، میرے آقا کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ چہرے جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کھڑے تھے، فرشتے صف بستہ تھے اور اللہ نے ان کو اجازت دی تھی۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ایک درخت ہے، وہ اتنا بڑا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے،
اور فرشتے اس رات اتنے آئے تھے. یہ پوری کائنات جو ہے نا, یہ پورے جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, سدرۃ المنتہا کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں ہوگی. اس درخت کے ایک پتے کے برابر بھی یہ پوری دنیا نہیں ہے. ہاں وہ درخت کتنا ہوگا, کیسا ہوگا, اس کا اندازہ کیا ہے. لیکن فرشتے اس رات اتنے آئے تھے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ سدرۃ المنتہا کی جھاڑیاں پوری ان کے نور سے چھپ گئی تھی. اب فرشتے کتنے ہوں گے, فرشتے کتنے ہوں گے. اور ایک بات میں بتاؤں, وہ نوری مخلوق ہے, نوری مخلوق ہے. کون؟ فرشتے پورے. اور دیکھ رہے ہیں کس کو؟ محمد عربی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ لائٹ جو ہے نا یہ بھی گرمی پیدا کرتی ہے. اے سی سب چالو ہے, لیکن لائٹ اگر تیز ہو نا تو اس کی بھی گرمی آتی ہے, کیونکہ لائٹ کی گرمی اپنی جگہ, اور لائٹ کو جتنا قریب کرو گے تو اور گرم ہو جاؤ گے, برداشت کی طاقت ختم ہو جائے. لیکن اگر یہی لائٹ جو 50 واٹ کا 100 واٹ کا گرمی پیدا کرتا ہے, تمہارے سامنے 1000 واٹ کا رکھ دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, برداشت سے باہر ہو جاؤ گے. ہائی پاور کی لائٹ تم آس پاس نہیں برداشت کر سکتے. یہ دنیا کی جو روشنی, یہ لائٹ ہے, اس کی جو طاقت ہے وہ فرشتے کی طاقت کا ایک ناخن برابر بھی نہیں. ایک فرشتے کی بات کر رہا ہوں, ایک فرشتہ جو نوری مخلوق ہے, اس کے اندر جو لائٹ کا پاور ہے وہ دنیا کی یہ لائٹ پاور سے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے. اور ایک فرشتہ نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں سے بھی بڑھ کر سدرۃ المنتہا کو گھیر چکے اتنے فرشتے جب ایک جگہ جمع ہوئے ہوں, اور ان کی نورانی مخلوق پوری جمع ہونے کا جو پاور ہوگا, وہ سامنے کیا پیدا کر رہا ہوگا. سامنے کوئی عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہیں. حضور کی زیارت کر رہے ہیں فرشتے, اس میں جبرائیل بھی ہیں, میکائیل بھی ہیں, اسرائیل بھی ہیں, اسرافیل بھی ہیں علیہم السلام, سارے ملائے اعلیٰ ہیں, اور حضور کی زیارت کر رہے ہیں. اتنا ہائی پاور وہاں پر ملائے اعلیٰ کا, فرشتوں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. یہی تو ہم سنی سمجھانا چاہتے ہیں, جو صرف بشر کی رٹ لگاتے ہو, صرف کسی بشر کو فرشتے کے پاس کھڑا کر کے دکھاؤ, تمہارے سمجھ میں آ جائے گا صرف بشر یہ نوری مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اگر وہ نور کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ نورانی مخلوق کا مقابلہ کیسے ہوتا. نور ہیں. اب اس کے بعد لائٹ کی جو طاقت ہے پتہ ہے آپ کو, آئنسٹائن نے کہا ہے یہ جو لائٹ کا جو ٹریول, اس کی جو مقدار ہے, کتنی تیز رفتار ہوتی ہے, نوری سال جس کو کہتے ہیں, نوری سال. ارے لائٹ کی جو رفتار ہے اس کا 10% نکالا گیا تو 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ روشنی, یہ پورے نوری جو سال ہیں, جو سفر ہے, اس کا 10% کہا گیا ہے. 90% تو چھوڑو, اس کا اتنا حصہ. باقی کتنا تیز رفتار ہوگی یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. نور کے سفر کے بارے میں, روشنی کے سفر کے بارے میں, یہ دنیا کا سائنسدان کہتا ہے اتنا تیز سفر کر سکتا ہے, اور اتنا تیز کوئی انسان نہیں کر پائے گا. یہ جو دنیاوی سائنس کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ معراج کے سفر میں, ارے میاں ایک چیز ہوتی تو سمجھ میں آتی. جبرائیل آنے والے جو بلانے کے لیے وہ نور ہیں, جو سفر کے لیے سواری لائی گئی براق وہ نور ہے, اور میرے آقا جو سوار ہونے والے وہ نور ہے. نور آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, کو لے جانے کے لیے آیا ہے, اور جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کے نعرے, کسی اور کی عزت نہیں, صرف نبی پاک کی. ہماری تعریفیں نہ کریں,
तारीफ करें। जितनी देर तारीफ करोगे मेरे आका की, हर लम्हे रहमतों की बारिश होगी। आला हज़रत इसीलिए तो कहते थे, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बस ये मसलक हम सबको मिल जाए। नूर आया है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, और ले जाने के लिए जो सवारी बुराक आई वो भी नूर, जिसको ले जाना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नूर, और जिसके पास ले जाना है अल्लाह वो भी नूर। ये नूर का पूरा सफर देखें। नूर अल्लाह है, जिसको भेजा जिब्राइल वो भी नूर, जो दे करके भेजा बुराक वो भी नूर, जिसको बुलाने के लिए भेजा वो भी नूर। अरे जहां सारा सफर शुरू से लेकर आखिर तक नूर 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 ही हो, तो तुम्हारी ये खुराफाती अकल में कहां से आए जो सवालात करते हो? अरे मट्टी के जहन का आदमी नूर की बातें कहां समझ सकेगा? और रफ्तार तुम नाप रहे हो, तुम्हारी रफ्तार पर कयास मत करो। तुम अपने कामों पर नबी पाक के कामों को कयास ना करो। अरे मैं नहीं इतना जा सकता, वो कैसे जा सकते हैं? तेरी हैसियत और है, मेरे आका का मकाम और है। हाँ, लोग पहले के जमाने में नूह अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे वो यही तो कहते थे, कैसे नबी हैं, या बाजारों में चलते फिरते हैं, खाते पीते हमारी तरह तो हैं, लेकिन ये नबी कैसे हैं? वो बोली कुफ्फारों मुशरिकीन की है, ईमान वालों की बोली नहीं है। लोग जो बराबरी की बात करते हैं, मेराज का वाकया सुन करके, ये इसलिए भी सुन्नी हो, आपको अकीदा बताना जरूरी है। कुछ ऐसे फिरके भी हैं जो ये कहते हैं उम्मती अमल करते करते कभी नबी के बराबर भी हो जाता है। हो सकता है कोई, और कोई बदबख्त ये भी लिख करके चला गया कि नबी हमारी ही तरह बशर हैं, बड़े भाई के बराबर हैं। मुआज़ल्लाह, उनसे मैं कहता हूं, कहां का कंपैरिजन लाए हो? कहां का मुकाबला? जरा अपना पसीना सूंघ करके देख ले। अरे कोई दूसरे अच्छे भले आदमी को सूंघा तो तू वैसी बेहोश हो जाए। और मेरे नबी के पसीने की बात यह है, उम्मे सुलैम कहती हैं, हुजूर के पसीने के कतरे हम शीशियों में जमा करते थे, और जब किसी की शादी होती दुल्हनों को लगाया करते थे। और ऐसी खुशबू मदीने में ही नहीं थी। सुनो तवज्जो, ये सिर्फ दुल्हनें नहीं लगाती थी। हदीसों में मिलता है, जिन दुल्हनों ने मेरे मुस्तफ़ा के पसीने की खुशबू लगाई, उनकी 7 नस्लों तक भी वो खुशबू आया करती थी। अरे बराबरी करने वाला अपना पसीना लाए और फिर मेरे आका के पसीने की बात करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब पाक और तुम्हारे थूक में क्या बराबरी है? कोई बराबरी है? जिसने कहा हमारी तरह के बशर हैं, कैसे अब तुम्हारी तरह के हैं? तुम कहीं थूक दो तो खाना सड़ जाए, तुम कहीं थूक दो तो पानी पूरा काला हो जाए, और मेरे आका कड़वे कुएं में भी अपना लुआब डाल दे तो वो शीरी हो जाए। हाँ, कितनों को हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव में जब सांप काटा था हिजरत की रात, मेरे आका ने कोई और दवा नहीं लगाई, अपना थूक मुबारक लगाया था, अपना लुआब लगाया था। हजरत अबू बकर कहते हैं, जहर ऐसा उतर गया, जिंदगी में मुझे पता ही नहीं चलता था कि सांप इस पैर में काटा था कि उस पैर में काटा था। उस लुआब पाक में यह असर था। मौला अली शेर खुदा की आंखों में आशूब चश्म, और हुजूर पाक ने एक बार अपना लुआब उनकी आंखों पे लगाया, जिंदगी भर हजरत अली को कभी देखने की तकलीफ नहीं हुई। बराबरी करने वाले किसी आंख पे थूक लगा के दिखाओ, हाँ, अच्छी भली आंखें अंधी हो जाएं। हाँ, और मेरे आका के जिस्म पर कभी मक्खी और मच्छर नहीं बैठे, और तुम्हारी मच्छरदानियां तोड़ करके अंदर आए, ऑल आउट को भी आउट करके आए हैं। सारा फेल हो जाता है निजाम मच्छरों से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी भर कभी आपके जिस्म पर मच्छर नहीं बैठा, मक्खी नहीं बैठी। बराबरी करने वाले बात करते हैं। अजीजान गिरामी, ये मेराज का सफर सुन करके उनकी अकलों पर दे मारो। तुम अपना सफर भी बताओ, अपना सफर भी। एक और बात, जाहिलों को बहकाया जा सकता है, इसीलिए इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। लिखा गया है कि शैतान आया और सारे अपने चेलों को बुलाया और कहा, क्या क्या किया है तुमने आज? सारे चेलों ने बताया, हमने शोहर बीवी में झगड़ा कराया, फलां को वो कराया, ये कराया। साहब, एक शैतान ने कहा, एक बच्चे को मैंने मदरसा जाने से रोक दिया,
علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا. شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا. آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے. توجہ, شیطان اس پر بہت خوش ہوا. ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے, اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے, کسی کو زنا کروا کے آئے, کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے. شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے. ایک شیطان, ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا. تو سب سے بڑا کام کر کے آئے. سارے شیطان پریشان ہوئے, کہا اس نے اتنا بڑا کیا کام کر دیا. کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر, وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا. ایک جاہل عبادت گزار, یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے. جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں, تصور کی نماز پڑھنے والے, نابالغ پیر ہیں, ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے, بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر. وہ ایسا کوئی پیر ہے تو وہ پیر ہے, وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا. شیطان گیا وہاں پر, جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی, آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو. ہاں, پیر صاحب خوش ہو گئے, کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا, جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے. ہاں, سفر معراج پر جانے کے لیے. اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے, اور پیر صاحب اٹھ گئے. جاہل کی بات کر رہا ہوں, جاہل, لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا, اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا. اور اٹھ گیا, کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا, بلایا, چلو ساتھ میں. شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا, اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا, کہا یہ براق ہے تمہاری, اور اس براق کو لے کر بھگایا. اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا, اس میں گرا دیا. پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ پہلا آسمان ہے. اٹھایا, پھر بٹھایا, پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا, کہا دوسرا آسمان ہے. پھر اٹھایا, پھر گرایا, تیسرا آسمان. ارے 7ویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے. جاہل پیر صاحب کی پوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا, اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, تم نے دیکھ لیا. اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے, اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا. اب سنو, وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس, جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا, سمجھا تھا. اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا, وہی لباس ہے, بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے. وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے. دیکھا کون ہے, کہا میں جبرائیل ہوں. ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں, اللہ کا حکم ہے, آپ نے اتنا علمی کام کیا, اللہ نے پسند کیا, آج آپ کو معراج میں بلایا ہے. وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا. کہا ادھر سے مارا, ادھر سے مارا, اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے, صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے, اور تو کہہ رہا معراج کی بات. ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی. وہ میرے نبی کی خاصیت تھی, وہ نبی کو ہوئی, نہ پہلے کسی کو ہوئی, نہ قیامت تک کسی کو ہوگی. علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے. آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا, جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں, انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار. ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے. شیطان ایسا نہیں ہے کہ 2 سینگ لے کر کے آئے گا اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ. ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا, کبھی کسی پیر کی شکل میں, کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں, اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں. تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے, میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا
وہ میرا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا. غوث پاک نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے تو بتاؤ. جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے نماز نہیں چھوڑی تو یہ جھوٹے پیر کہتے ہیں ہم تو تصور کی نماز پڑھتے ہیں. کتنے تو مرید ایسے بہک جاتے ہیں, ارے یہ دن بھر قوالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پہنچا دیں گے. کیا پہنچائیں گے؟ قبر میں اتنے ڈنڈے پیر کو پڑھ رہے ہوں گے, تجھے کیا پہنچائے گا وہ؟ ہاں, نماز کی جو تلقین نہیں کرتا, جو شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا, وہ تمہیں کہیں نہیں پہنچا سکتا, وہ گڑھے میں پہنچائے گا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, جھوٹوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تمہاری ایمان کا امتحان ہے یہ. ورنہ صدیق اکبر جیسی ذات, فاروق اعظم جیسی ذات, عثمان غنی جیسی ذات, ارے حیدر کرار, توجہ, جو آج علی 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 کرنے پر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی سنیں, مولا علی کی بات کرنے والے لوگ وہ بھی سنیں. حضرت علی وہ ایمان کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایمان کی علامت ہے. وہ علی جب رسول اللہ خود ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہوں اور حضرت علی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو, وہ کس کے لیے چھوٹی تھی؟ نبی کے لیے. نبی کے لیے چھوٹی, تب بھی حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میری نماز چھوٹی ہے. اور نبی پاک بیدار ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی سب معاف ہے چھوڑ دے, میرے لیے چھوڑا ہے تو معاف ہے. نہیں, میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, کہا علی نماز فرض ہے, تو نماز پڑھ لے. اور علی کا نام لینے والے کہتے ہیں معاف ہو جائے گا سب, پیر صاحب بخشوا دیں گے. حضرت علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا سورج ڈوب بھی گیا تو پلٹا کر کہا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. اور یہاں نماز سے برگشتہ کرنے والے لوگ یہ کہاں سے شریعت مصطفیٰ کے ہو سکتے ہیں؟ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ میرے نبی کی اداؤں کا تو نام ہے, کوئی الگ سے ہے یہ؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں, یہ کس کی ادا ہے؟ نبی کی ادا ہے. رکوع میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ قعدے میں بیٹھتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ یہ ساری اداؤں کا مجموعہ ہی نماز ہے. اور جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ کیسے نہیں عمل کر سکتا؟ وہ اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرے. آج کی رات یہ بتانا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج کی رات کا عظیم تحفہ بھی ہمارا نماز ہی ہے. میرے آقا آج کی رات لائے کیا تھے امت کے لیے؟ نماز لائے تھے. نماز کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ سوچتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں, یہ پہنچا رہے ہیں, کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے, کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے. پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہیں, سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کیوں تم دوزخ میں آ گئے, تو کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اکثر دوزخ میں جانے والے یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے معراج میں حضور تحفہ اپنی امت کے لیے لائے, تم اگر عشق کرتے ہو تو وہ تحفہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. میں اگر کوئی چیز دوں آپ کو, آپ پھینک دیں گے میرے سامنے؟ میں اپنا امامہ اتار کر کے دوں, محبت کرنے والے کی بات کر رہا ہوں, تو کیا پھینک کر چلا جائے گا؟ اور پھینک کر کے جائے گا تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ نبی پاک آج کی رات رب کی حضور جا کر کے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لائے اور اپنی امت کو کہا یہ لو رب کا تحفہ ہے. امتی اگر قبول کر لیا تو اس نے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا, اور جس نے چھوڑ دیا اس نے ٹھکرایا ہے, وہ محبت میں جھوٹا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کیا کر رہے ہیں. اب میں سمیٹتا ہوں, دیکھیں وقت کیسا گزرتا گیا خبر ہی نہیں ہے. جو بات مجھے کہنی تھی, معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن سوالات کرنے والوں کی بوچھار ہر زمانے میں رہی ہے. میرے آقا جب بیان کر رہے تھے, مکہ کے کافروں نے کیا کہا, پوچھا آپ تو کہہ رہے ہیں بیت المقدس گئے تھے آپ, ذرا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, دروازے کتنے ہیں, محراب کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہوں یا آپ بھی کہیں میں بغداد جا کے آیا تو لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ کیسا ہے وہ بغداد, بتائیے. حضور نے جب یہ کہا میں بیت المقدس نبیوں کی امامت کر کے آیا, آپ بتائیے. حضور سنو, حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں, اتنے محراب ہیں, فلاں محراب میں یہ نقش ہے, فلاں محراب میں یہ نقش ہے, اور اس میں زکریا کا محراب کہاں ہے, محراب مریم کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دیوار, ایک ایک دروازے کو بتانے لگ گئے.
ارے بار بار سفر کرنے والا بھی نہیں بتاتا. ابھی آپ مسجد میں آئے, پتہ نہیں کتنی بار آئے اور گئے, ابھی میں پوچھوں آنکھ بند کرو بتاؤ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں, تو آپ کہیں گے مولانا ہم پنکھے گننے تھوڑی نہ آتے, نماز پڑھنے آتے ہیں. پلر کتنے بتاؤ, یہ بھی شاید یاد نہ رہ جائے, بار بار آنے والے کو یاد نہیں. میرے آقا ایک بار گئے بیت المقدس اور بیان ایسے کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں بار بار دیکھی ہوں. صحابہ نے پوچھا بھی اس بات کو, توجہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بار بار جاتے وہ نہیں بیان کر سکتے, اور آپ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت المقدس کا ہر دروازہ بیان کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, جیسے ہی کفار نے مجھ سے سوال کیا بیت المقدس کیسا ہے, رب تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. یہی تو ہمارا ایمان ہے, ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ, اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بیان کر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا بھی تو آپ نے کیا فرمایا, رب نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے کر دیا, میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر بیان کر رہا تھا. ارے وہ لوگوں جو دیوار پیچھے کے علم کے قائل نہیں, پیٹ پیچھے کا علم نہیں مانتے حضور کو, وہ بیت المقدس کو بیان کر رہے ہیں. ذرا ناپ کے دیکھ لینا مکہ سے بیت المقدس کتنا لمبا سفر ہے, اور جب میرے آقا مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کے ہر دروازے کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے سے ہم غریبوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم امتیوں کو کیا میرے آقا ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا ہر شے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا معراج کے سفر میں ایک بات ہے, طے ہے. سنو میرے عزیزو, حضور نے کیا کیا دیکھا یہ تو تفصیل ہے. جنت بھی دیکھا, دوزخ کے مناظر بھی دیکھے, عرش بھی دیکھا, کرسی بھی, فرشتوں کی اور نبیوں کی زیارت, ساری چیزیں ہو گئی. اور اس کے بعد لاسٹ جو چیز تھی سدرۃ المنتہا ایک جگہ, اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ایک سر موئے برتر پرم, اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا, فروغ تجلا بسوزت پرم, رب کی تجلی سے میرے پورے پر جل جائیں گے, ایک بال برابر بھی یہاں آگے نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ کا مقام ہے. حضور وہاں سے نکلے اور سواری لے کر کے نکلے. پھر ایک جگہ آئی جہاں براق کو بھی چھوڑ دیا گیا, رف ایک سواری دی گئی, وہ اور بڑی سواری ہے. سورہ رحمان میں اس کا ذکر آیا, رف ایک سواری اور جو براق سے بھی اعلیٰ, اور حضور اس پر سوار ہوئے. اور پھر آگے کا سفر وہ کتنا تھا وہ پتہ نہیں, رف کو بھی چھوڑ دیا گیا, کہا اس کا بھی ختم, اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو تھا رف کا بھی ختم. اس کے بعد وہ کون سی جگہ تھی, کون سی جگہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خیرت کو ہے پڑے ہیں لالے, یعنی ہماری عقل کو بھی یہاں لالے پڑے ہیں. کیا بتائیں کدھر گئے تھے؟ پورب گئے, پچھم گئے, اتر گئے, دکھن گئے, یہ سب ڈائریکشن تو یہاں ہوتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے, اور جہاں گئے میرے آقا وہاں تو سورج بھی نہیں, چاند بھی نہیں, پورب بھی نہیں, پچھم بھی نہیں, اتر بھی نہیں, دکھن بھی نہیں, وہ لامکاں کا سفر کیے. اور اس کے بعد آواز آئی رب تعالیٰ کی طرف سے, ادنو منی یا احمد, اے احمد اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. اب جب رب تعالیٰ کی ندا آئی تو میرے آقا بڑھتے گئے, کتنا گئے؟ پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا, قریب ہوئے اور قریب ہوئے, قریب ہوئے اور قریب ہوئے. پھر آگے آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا, 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا.
اور کیسے دیکھا حضور نے رب تعالیٰ کو؟ کیسے دیکھا؟ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رب تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بات کر رہے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کیا کہہ رہا تھا؟ لن تھرانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ سوال کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کوہ طور پر آؤ، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی چپلیں اپنے نالین نکال کر کے آؤ، مقدس وادی پہ آ رہے ہو۔ اور طور پر گئے، کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے رب تعالیٰ نے فرمایا قریب دیکھتے رہنا، ایک دوسرے پہاڑ پر جو قریب میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا وہاں پر ظہور کرے گا، وہاں اپنی تجلی دکھائے گا، دیکھ سکو تو دیکھ لینا۔ اب حدیثوں میں ملتا ہے سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے اپنے تجلی کا ایک حصہ پہاڑ پر ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پلکتے آنکھوں سے، یعنی جھپکتی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پائے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اتنی سی تجلی موسیٰ علیہ السلام جب آپ ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ تجھے پاکی ہو، تجھے بلندی ہو، میں تجھ پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن ساتھ میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس رات دیکھا تھا ہلکی سی تجلی، وہ بھی پوری آنکھوں سے نہیں، جھپکتی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھی کہ کوئی امتی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا تھا۔ وہ تجلی آنکھوں میں اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پاتا کوئی۔ اور رات کے وقت 45 کلومیٹر دور اگر کالے پتھر پر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 45 کلومیٹر دور رات کے وقت کوئی چونٹی پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اسے دیکھ سکتی تھی۔ اتنی ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ کلیم کی آنکھوں کا یہ حال تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں پہنچے جہاں کسی کا گمان نہ پہنچے، وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے۔ رف بھی ختم اور سواری براق بھی ختم، جبرائیل کی انتہا بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد صرف ایک آواز آئی، ادن منی یا احمد، اور قاب قوسین او ادنا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دیکھا کیسے؟ وہ بھی قرآن سے سنو، سورہ نجم کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنے رب کو کیسے دیکھے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھتے رہے کہ ایک بار بھی پلک بھی نہیں جھپکا، آنکھیں بھی نہیں جھپکی، پوری ہوش کے ساتھ، پوری آنکھوں کے ساتھ رب کی تجلی کو نہیں، ذات الہی کو دیکھا۔ رب کی ہلکی تجلی کو نہیں، پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اور وہ صرف میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے جس نے رب ذوالجلال کی ذات کی زیارت کی۔ اور اس کے بعد کتنی دیر زیارت کی یہ بھی نہیں پتا، نہ بے ہوش ہوئے نہ گرے، بلکہ ہوش کے ساتھ رب تعالیٰ نے کلام بھی کیا، مصطفیٰ نے جواب بھی دیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب مجھے بتاؤ اے سنیو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اب چھپا کیا رہ گیا؟ دنیا کا جو سب سے بڑا غیب ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ انبیاء کو جنت دکھائی گئی ہے، کچھ نبی ہیں جنت دیکھا ہے، کچھ نبیوں نے آسمانیں بھی دیکھی، زمینوں کو بھی دیکھا، اور عرش و کرسی بھی دیکھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ غیب دیکھا جو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو کسی پر آیا نہیں، کسی پر ظاہر نہیں، اور وہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا۔ اب یہاں دو ٹانگ کے جانوروں سے میں کہتا ہوں جو میرے نبی کے علم پر بات کرتے ہیں اور ان کی نظر پہ بات کرتے ہیں، ارے موسیٰ کلیم اللہ ایک ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد 45 کلومیٹر دور رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں، تو میرے آقا جو ذات الہی کو دیکھ کر کے آئے وہ مدینے سے بیٹھ کر پوری کائنات کا کیوں نہیں مشاہدہ کر سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا؟ اب تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ لوگ نہیں، میں بس ہاں توجہ۔ اس لیے
اس لیے بھی میں کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے دور کھڑے ہیں، ان کو یہ نہ لگے مولانا بیٹھ کے بیان کر رہے، ہم کھڑے ہو کر، ہم بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، تھوڑی دیر صبر کریں، جس کو بیٹھنے کا موقع ملا وہ بیٹھے رہیں۔ توجہ، یہاں سے کوئی نہیں سنبھلتا، آپ بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھیں ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بس سنیے، رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے، معراج کا یہ فلسفہ لوگوں کے درمیان بیان ہوتا جا رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس معراج کی رات رب تعالیٰ نے وہ غیب بھی باقی نہیں رکھا۔ دنیا میں اب کوئی چیز چھپی رہی ہی نہیں۔ جو سب سے بڑا غیب تھا، اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور مصطفیٰ کو اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کرایا، اپنی ذات کی بھی زیارت کرائی۔ اب سب سے بڑا غیب جس رسول نے دیکھ لیا، اس کے بعد اب چھپا کیا رہ گیا؟ اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نہاں کہتے چھپی ہوئی چیز کو۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیزو، عقیدے کی بات ہے۔ توجہ، نبی آخر الزمان سرور لا مکان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، اب ہماری تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو عرش و کرسی سب دیکھ کر کیا کہیں۔ یہ وہ قدم ہے، آسمانوں کو بھی رون دیا۔ بیت المقدس کیا ہے؟ آسمانوں کا بھی سفر کر لیا۔ ارے ہم مکہ جا کر کے آئیں تو لوگ ہمارا ماتھا چومتے ہیں۔ سفر اگر مقدس ہے تو لوگ ہمیں ہمارے ماتھے کی بوسے لیتے ہیں۔ یہ ہے اس لیے کہ یہ جبھی وہاں پر جھک کر آئی ہے۔ ارے خانہ کعبہ کے قریب سجدے کر کے آئی ہے، چومنے کے قابل ہے۔ اور میرے آقا کے قدم کہاں کہاں جا کر کے آئے، کہاں کہاں جا کر کے آئے۔ اگر ختم کرنا ہے تو میں ختم کر دوں، کس چیز کی ہلچل ہے؟ جہاں ہے، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، لوگ اپنے ہمہ ہمی میں نہ رہے، جو جہاں ہے وہیں رہ جائے۔ توجہ، سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں ادب باقی رہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بیچ میں بات آئی ہے ادب کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور صحابہ جو اندر بیٹھے تھے اندر بیٹھے، اور جمعہ میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ابھی، اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، میرے آقا نے یہاں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا، حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا، اندر جو بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے، عبداللہ بن رواحہ باہر آ رہے تھے، وہ گلی میں باہر روڈ پہ ہی بیٹھ گئے، ان کے کانوں میں نبی پاک کی آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد اس طرح سے گھستے گھستے اپنے پیروں کو مسجد نبوی کی طرف آنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہ تو رسول اللہ مسجد میں کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، پھر اس کے بعد مجھے عمل کرنا واجب ہو گیا۔ اگر میں کھڑا رہ جاتا تو کہیں غداروں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ یہ ہے فرمان نبوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال سنیے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، رب تعالیٰ کے حضور میرے آقا نے جو ذات الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آئے، وہ قدم کہاں کہاں کا سفر کر کے آئے۔ ہم مکہ جا کر کے آئیں، مدینے جا کر کے آئیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ماتھا چومیں، اور پھر لوگ قدم بھی چوم لیں کہ یہ وہاں جا کے آئے، میرے نبی کے شہر جا کر آئے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے آئے، اور پھر اللہ کے نبی کہاں جا کے آئے، جنت بھی
اور عرش بھی، کرسی بھی، لوح و قلم بھی، اور سدرۃ المنتہا ملائے اعلیٰ کے اوپر رف رف پہ سواری، براق پہ سواری، لامکاں کی سیر، اور میرے رب کے قریب جا کر آئے۔ یہ قدم وہاں جا کر کیا ہے؟ ان قدموں کی برکت کا کیا کہنا، یہ تلووں کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ تمنا کی ہے۔ کیا تمنا کی ہے؟ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ پیر کے تلوے کو کفے پا کہتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ کفے پا نیچے کا جو تلوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفے پا۔ اور میرے آقا کا تلوا جو ہے چاند جیسا تھا، چاند جیسی چمک تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ ارے سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا۔ تمنا یہی ہے سنی کی کہ یہ وہ قدم ہے جو رب تعالیٰ کے حضور جا کر کے آئے۔ اگر وہ تلوا سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا، عشق کا امام بن جاتا ہے۔ سنیے جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، بیت المقدس کیسا تھا بتائیے، میرے آقا نے بتا دیا۔ پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے، انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے، کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں، 3 قافلے ہی گئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں تو ان مکہ والوں نے کہا اچھا بتائیے کون سا قافلہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں پہلا قافلہ مقام روحہ پر مجھے نظر آیا، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے، مجھے پیاس لگی تھی اور ان کے کوہان میں پانی تھا، میں نے پانی بھی پیا، اور اس کے بعد میں نے ایک شخص کو سلام بھی کیا، تو قافلے والوں نے بڑھ کر کے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ مکہ کا قافلہ تھا، حضور نے کہا قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، آنے کے بعد ہو سکے تو پوچھ لینا۔ دوسرا قافلہ مقام ذی فجا میں دیکھا، 2 بھائی 2 قریبی دوست ایک ہی اونٹ پر سوار ہیں، اور جب میری سواری ان کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا نوری مخلوق کو دیکھ کر، تو وہ دونوں نیچے گر گئے، اس میں سے ایک کا ہاتھ بھی ٹوٹا، اور واپس آنے کے بعد ہو سکے تو یہ بھی نشانی پوچھ لینا۔ تیسرے قافلے کو بھی میرے آقا نے فرمایا میں نے اس کو مقام فلاں پر دیکھا ہے، اور ان کے سب سے آگے 2 اونٹ ہیں، اور وہ دھاری دار یعنی آدھا سفید آدھا اجلا نشان ان کے اوپر ہے، اور وہی دونوں اونٹ ان کی رہبری کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تینوں نشانیاں میرے آقا نے بیان کی، اور اس کے بعد سنیے مکہ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 3 قافلے آپ نے دیکھے سفر میں، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کب تک مکہ واپس آئیں گے، کب تک آئیں گے؟ حضور نے بیان بھی کر دیا کل کی صبح سورج نکلنے کے وقت، سورج نکلتے ہی پہلا قافلہ مکہ میں آ جائے گا۔ پھر کہا دوسرا قافلہ سورج عین دوپہر کے وقت ہوگا، دوسرا قافلہ آ جائے گا۔ تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا، اور نشانیاں بھی بتا دی۔ مکہ والے ابھی اتنا سنے تھے کہ سب بھاگ کر کے مکہ کی سرحدوں پہ بیٹھ گئے۔ آج تو دیکھتے ہیں پول کھل جائے یہ مسلمانوں کی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، انہیں کیا پتا ہے وہ رسول ہیں اللہ کے، وہ جو کہتے ہیں وہی خدا سے کہتے ہیں۔ دوسرے دن رات بھر جاگتے رہے وہ پاگل دیکھنے کے لیے، اللہ جسے ہدایت دے دی وہ منٹوں میں ہی قبول کر لیتا، اور تلاش کرنے والا کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپس میں ارے سورج نکل آیا، محمد نے کہا تھا قافلہ کدھر ہے؟ صحابہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اگر انکار کریں تو ہم بھی تو ہیں۔ حضور کے دفاع کرنے والے صحابہ ہر زمانے میں رہے، عاشقوں کی جماعت بھی تھی۔ یہ دشمن جیسے ہی کہہ رہے سورج کی پاؤں پھوٹ رہی ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، کہاں ہے قافلہ؟ ادھر سے صحابہ نے پکار کر کہا وہ دیکھو مکہ کی سرحد میں پہلا قافلہ آ رہا ہے۔ کافروں کا جملہ کمپلیٹ بھی نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا یہ کیا بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا
تو کافروں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں محمد نے جو کچھ بیان کیا. تو ایک کافر نے کہا رے کیا پاگل ہے, جب ان کے بتائے ہوئے وقت پہ قافلہ آیا ہے تو باقی کی باتیں بھی سچی ہو سکتی. آپ کیا پوچھیں؟ پھر بھی پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم مقام روحا میں رکے تھے؟ کیا تم نے وہاں پر پانی ختم ہونے کے بعد انتظار کیا تھا؟ کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ اتنا کہتے ہی وہ قافلے والوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ ہمارے سفر میں ہوا ہے, تمہیں کسی نے بتایا؟ تو ان کفار و مکہ نے کہا محمد نے ہمیں یہ بتایا. وہ قافلے والوں نے کہا پہلے ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں. ارے یہ تو نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے تھے, ادھر لوگ ایمان لے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یقیناً ان کی آواز بھی ہم نے اس رات سنی تھی, انہوں نے سلام بھی کیا تھا. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. دوسرا قافلہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عین دوپہر کے وقت داخل ہوا, وہ بھی مکہ میں آ گیا. جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی مکہ والے دیکھ ہی رہے تھے کہ دو بھائی آ رہے ہیں, ایک کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے, جادو. اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی کہتے جادو ہے. اس کے بعد تیسرے قافلے کے آنے کی بات تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرا قافلہ مکہ میں آنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, اور وہ قافلہ بیچ راستے میں راستہ اس کا گم, راستہ بھٹک گیا. تیسرا قافلہ آ نہیں پا رہا ہے, راستہ بھٹک گیا ہے اور کافی دور ہے مکہ سے. ابھی صحابہ بھی پریشان تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے, اور مکہ والوں کو ایک چیز چاہیے تھی, بس ایک چیز. محمد نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا, اور سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, قافلے کا دور دور تک نشان نہیں. صحابہ پریشان ہو کر حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ قافلہ کہاں ہے. حضور نے فرمایا گھبراؤ مت, قافلہ دور ہے, قافلہ دور ہے. تو پھر آپ کی فرمائی ہوئی بات کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ میرے آقا نے مسکرایا اور کہا رب کا حکم ہوا سورج اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک قافلہ اندر آ نہ جائے. توجہ, سورج کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا سورج کو اللہ کا حکم ہے, اے سورج جہاں ہے وہیں ٹھہر جا, اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک یہ تیسرا قافلہ مکہ میں آ نہ جائے. میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, سورج جہاں ہے وہیں کھڑا رہے گا, نہیں ڈوبے گا. اور پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا, سورج ڈوبا ہی نہیں. کافی وقت کے بعد بھٹکا ہوا قافلہ جیسی ہی مکہ میں داخل ہوا, سورج ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے دو جہاں. ارے یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے, ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. لبیک یا رسول اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ ہے میرے عزیزو فلسفہ معراج. جھوٹوں نے ہر چیز گڑھنے کی کوشش کی میرے آقا کی ذات پر, ان کے فرمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. نہ اس زمانے میں کر سکے تھے, نہ آج تک کر سکیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. اور یاد رکھو بھونکنے والے بھونکتے رہ جائیں. ہاں یہ ہمارے ہندوستان میں بھی فلسفہ معراج پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ایک گستاخ رسول عورت بیٹھ کر کے حضور پاک کے سواری پر براق پر سوالات اٹھا رہی. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا انٹرنیشنل طریقے سے. وہ کیا سمجھ سکیں میرے مصطفیٰ کی ذات کو اور معراج کو. لوگ اپنی عقلوں سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری عقل جتنی ہے اتنا ہی سمجھ آ سکتا ہے, جہاں تک تمہاری رسائی وہاں تک. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آسمان کے اوپر کیا ہے, آپ کہیں گے اس کے اوپر کا تو پتہ نہیں.
تو تمہاری عقل وہیں تک ہے جتنا دکھ رہا ہے. اور نبی پاک کی ذات وہ ہے جس کو رب نے پورے کائنات کا مالک و مختار بنایا. تم کمپیر اپنی ذات سے نہیں کر سکتے, اپنی ذات سے کمپیریزن نہ کرو. اس لیے میرے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے جملہ کیا کہا, ابو جہل کا چشمہ نہیں, ابو بکر کا چشمہ چاہیے. میرے آقا کے معجزے سمجھنے کے لیے ابو لہب کا چشمہ نہیں, حیدر کرار کا چشمہ چاہیے. ہاں, دنیا کفار و مشرکین کے نظروں سے دیکھے گی تو نقص ڈھونڈے گی, عیب ڈھونڈے گی, اور عشق کی نگاہوں سے دیکھے تو ہر جلوہ کمال کا ہے, ہر جلوہ کمال کا ہے. میں صرف اور صرف سنیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میرے آقا کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اتنی بات آ جائے, حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا دنیا تجھے پاگل کہنے لگ جائے, دنیا تجھے دیوانہ کہنے لگ جائے. آج ہم میں بھی وہی کہتے ہیں لوگ, اور ہمارا مجمع بھی پاگل ہوتا ہے, ہم بھی پاگل ہوتے ہیں, ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر. یہ اس لیے ہم پرواہ نہیں کرتے کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہمارا لمبا امامہ, ہمارا لمبا جبہ کون کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اس سے کیا فرق, ہم جس کے لیے پہن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, بس کافی ہے. بھونکنے والوں کی طرف توجہ نہ ہو. میرے نبی پاک کے معراج کے سفر پر ہی نہیں, ہر نشانی پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, ہر معجزے پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, لیکن آج تک کوئی بھی اس کو ثابت نہ کر سکا. اور جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے, تاریخ دان اور رائٹر ہے, انگلش میں اس کو بہت اچھا مقام دیا گیا ہے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں نے دنیا کے بہت سارے ریولیوشن دیکھے, مارکس کا, لینن کا, اور بھی بہت سارے. ان کے ریولیوشن 100 سال سے زیادہ نہیں چلے, مٹ گئے. لیکن مدینے سے نکلا ہوا ایک ریولیوشن ایسا ہے, وہ محمد عربی کا ہے. زمانہ ان کا ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو گئے, لیکن اسلام تھمتا ہی نہیں ہے, اسلام رکتا ہی نہیں ہے. آج مارکس کی, لینن کی تعریف کرنے والے, بادشاہوں کی تعریف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن یہ کیسا سسٹم ہے پورے اسلام کا, ہر آنے والا محمد عربی کے قصیدے پڑھتا جاتا ہے. دنیا چن چن کر کے حضور کی تعریف کرنے والوں کو مارتی ہے, قتل کرتی ہے. پھر آپ نے دیکھا انگریزوں کا بھی مشن یہی تھا, جو حب مصطفیٰ پر زیادہ بات کرے اس کو کالا پانی بھیج دو, انڈمان نکوبار یا پھانسی کی سزا. اور جو حضور کی تعریف میں بات نہ کرے, تمہاری انگریزوں کی حکومت. ارے ذل الہی کہتے تھے کچھ مولانا لوگ, انگریزوں کو ذل الہی کہتے تھے. ان کو وظیفے دیے جاتے تھے, 500 پاؤنڈ برطانیہ سے آتے تھے, انگلینڈ سے, ایسے بہت سارے مولوی تھے. وہ خطرہ نہیں تھے, ان کو حکومتوں سے حصے دیے جاتے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی پوری زندگی ان کی جیل میں, کفایت علی کافی, ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا گیا. یہ سارے عاشقوں کو ہر زمانے میں چن چن کے مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. جو نبی کے قصیدے زیادہ پڑھتا ہے اس کو مارا جائے گا. ہمیں پتا ہے ہمارا بھی انجام کیا ہوگا, لیکن خوف نہیں, ڈر نہیں, اس لیے کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے. مراد آباد کے کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا. کیوں؟ یہ ہر بار نعت رسول سے لوگوں کو محو کر دیتا, یہ لوگوں کو پاگل دیوانہ بناتا ہے. محمد عربی کی محبت کا پھانسی پر چڑھایا تھا, اور کیسے 7 دن قید میں رکھ کر ان کے جسم پر استری پھیری تھی. گرم استری پھیرتے تھے, اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پہ نمک چھڑکتے تھے. ایک عالم دین عاشق رسول کو. لیکن ان کی انتقال کے بعد جب پھانسی پر چڑھایا گیا, انگریز جشن مناتے رہے, خوشیاں مناتے رہے. ایک ایسے عالم کی زبان بند کر دی جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا اور لوگوں کو زندہ کرتا تھا. مٹا دیا ہم نے. ان جاہل الوؤں کو کیا پتا کہ رب کا دستور کیا ہے. مراد آباد میں تم نے پھانسی پہ چڑھایا, 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ احمد رضا پیدا کر رہا. وہی زمانہ ہے. توجہ, تم مٹانے پر آؤ,
ایک چراغ گل کرو گے میرا رب 100 چراغ روشن کرتا. یہ اسلام کا سسٹم ہی یہ ہے. آپ بھی نہ گھبراؤ اور نہ ڈرو. ہم نے تاریخ دیکھی ہے. اور آخری جملہ میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں, یہ ایک سلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے, لوگ اس کی فکر نہ کریں. یہ آواز کسی دن بند ہوئی تو ایسا نہیں کہ نظام رکنے والا ہے. یہ نظام کبھی نہیں رکا, اس کو قیامت تک روشن رہنا ہے. ایک مرے گا, رب تبارک و تعالی ہر گھر میں سلمان پیدا کرے گا, مجھ سے بہتر پیدا کرے گا, مجھ سے بڑے پیدا کرے گا, اور وہ پورے دین اسلام کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے قیامت تک, اور ہر بچے کے اندر عشق رسول جگاتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. زور سے بولو, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. اس لیے کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کہ ہم نہیں کھاتے, کسی کے طلبے نہیں چاہتے, جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.